بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، آج کا لیکچر اسی سے ہم اس کو ریلیٹ کریں گے۔ جو کلوزنگ تھی ہمارے لاسٹ لیکچر کی، وہ یہاں پہ تھی کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو ہم نے ریلیٹ کیا تھا اپنی بزنس اسٹڈی کے ساتھ۔ بات اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ جب اس دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ دو قسم کی ضروریت جو ہے وہ اٹیچ کر دیتا ہے، جسے انسانی ضروریت کہتے ہیں، اکنامک نیڈز اور نان اکنامک نیڈز۔ اکنامک نیڈز کو پورا کرنے کے لیے انسان جو محنت کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، یہ اکنامک ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں۔ اکنامک ایکٹیویٹیز دو شکل میں ہوتی ہیں، یہ امپلائمنٹ کی شکل میں ہوتی ہیں اور بزنس کی شکل میں۔ ہم چونکہ بزنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو بزنس سے مراد وہ تمام کام جو ہم ایک قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اشیاء کو پیدا کر کے یا کارخانہ دار سے خرید کے عام لوگوں تک جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں۔ بنیادی مقصد لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ نفع کمایا جا سکے۔ بزنس شروع جب بھی ہوتا ہے تو وہ اکیلا بندہ بھی کر سکتا ہے، دو بندے مل کے، یا دو سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یا ایک پوری ٹیم، بہت زیادہ لوگوں کا جو اکٹھ ہے، جسے انجمن کہتے ہیں، جسے جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی شکل میں بھی کر سکتا ہے۔ تو سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی، یہ تین قسمیں ہیں بزنس کی، بزنس آرگنائزیشن کی یہ تین قسمیں ہیں جو پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں۔ ہمارا جو واسطہ یہاں پہ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا، وہ کارپوریشنز کے ساتھ ہے زیادہ۔ کارپوریشنز ایک بہت بڑے سیٹ اپ کا نام ہے جس میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو کمپنی از این ایسوسیشن آف پرسنز who contribute their money and money worth in a common stock for their mutual benefits۔ تو کمپنی میں بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، اپنی جائیداد وغیرہ لگاتے ہیں، اور اس جائیداد کو کسی خاص کاروبار کے لیے لگایا جاتا ہے، کسی ٹرانزیکشنز کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ تمام میں بانٹ دیا جاتا ہے ڈیویڈنڈ کی شکل میں۔ تو کمپنی چونکہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، سیٹ اپ ہے، اس کو ایک بندہ نہیں چلا سکتا۔ اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایک پورے نیٹ ورک، ایک سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کمپنی جیسے ہی بزنس شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سسٹم ڈیولپ کر دیتی ہے اس پورے کاروبار کو چلانے کے لیے، جسے MIS کا نام دیتے ہیں۔ تو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے، یہ ہم نے لاسٹ پہ سلائیڈ میں جو ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر، وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بزنس شروع ہوتے ہی، کیونکہ بزنس جو ایک اکائی ہے، اس کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں۔ اس میں تمام سٹیک ہولڈر، جس میں اونرز جو ہوتے ہیں، شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں، امپلائیز جو ہوتے ہیں، مینجمنٹ جو ہوتی ہے، جتنے باہر والے آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں، جس میں کریڈیٹرز ہیں، بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، انشورنس کارپوریشنز ہیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، پبلک ہے، ٹریڈ یونینز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں، ان کا مل کے ان کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بزنس کامیاب ہو۔ کسی بھی بزنس میں تین بڑے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں۔ ایک جنہوں نے بزنس میں پیسہ لگایا ہوتا ہے، وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ اگر پیسہ مالک کی طرف سے ہے تو وہ شیئر ہولڈر ہوں گے، اور باہر والوں کی طرف سے تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں۔ تو یہ انٹرنل ایکوٹی اور ایکسٹرنل ایکوٹی، انٹرنل سرمایہ پرووائڈ کرنے والے اور باہر والے جو ہیں، یہ دونوں ملتے ہیں۔ انہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے بزنس میں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ بزنس کامیاب ہو۔ تو جتنے کارپوریشن ہیں، ان کو چلانے کے لیے ایک سلیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، جسے ڈائریکٹرز کہتے ہیں، یہ اپنی ایک ٹیم تیار کرتے ہیں اور اس بزنس کو چلاتے ہیں۔
تو دوسرے جو پہلے جو ہیں اسٹیک ہولڈر وہ سرمایہ جنہوں نے لگایا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل. دوسرے امپلائیز ہوتے ہیں. امپلائیز مینجمنٹ جو ہوتی ہے مینیجر جو ہوتے ہیں اور ان دونوں نے مل کے کرنا کیا ہوتا ہے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کس کو کسٹمر کو. اگر یہ راضی ہو گیا یہ کسٹمر سیٹسفائی ہو گیا تو تب بزنس کامیاب ہوگا. ادروائز نہ بزنس کامیاب ہوگا. تو اگر بزنس کامیاب نہیں ہوگا تو نہ شیئر ہولڈر کا فائدہ ہوگا نہ کریڈیٹر کا فائدہ ہوگا نہ ہی امپلائیز کا فائدہ ہوگا. اس لیے بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اور ایک اچھے بزنس کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ہمیں بزنس کے اندر تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو مل کے ایک ہی رخ میں ایک ہی سمت میں کام کرنا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں کام کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سارے ایک سمت میں رہیں تو اس کے لیے ایک انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے جسے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں. یہ سپرا سسٹم ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے سب سسٹم بنایا ہے. اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے جس میں اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہیں اسی طرح ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے پروڈکشن ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے. ہم یہ جو سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق میں نے بتایا تھا وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ساتھ ہے. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے اس کے 3 فنکشنز ہیں. یہ ایک سب سسٹم ہے. اس کے 3 فنکشن میں بڑے مین 3 فنکشن جو ہیں وہ یہ ہے ریکروٹنگ اینڈ سلیکشنز ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ریٹیننگ. ریکروٹنگ اینڈ سلیکشن پروسیس جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے تو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوتا ہے. اور ہم جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے جو لوگ سلیکٹ ہو جاتے ہیں جو ہم ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں آرگنائزیشنز کے اندر ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ آرگنائزیشن کو کے گولز کو بہتر طریقے سے اچیو کر سکیں. یعنی آرگنائزیشن کے ایک اندر ایک سپریم ایک اعلیٰ درجے کی ٹیم تیار کرنا سیلف مینیجنگ ٹیم تیار کرنا ہے. ایک کویشچن یہاں پہ ارائز ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈر اور شیئر ہولڈر میں کیا فرق ہے. اسٹیک ہولڈر وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جسے ہم نے انٹرنل پارٹی اور ایکسٹرنل پارٹی پڑھا تھا. یہ تمام اسٹیک ہولڈر ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مفاد ہے جن کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ جڑا ہوتا ہے. اور شیئر ہولڈر ان میں سے ایک پارٹی ہے جو کہ انٹرنل انویسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے. تو ہم بات جس طرح کر رہے تھے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر ہے. اور وہ دوسری سٹیج کیا ہے کہ جو لوگ سلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں انہیں ڈیوٹی جاب پہ سائن کرنے سے پہلے انہیں اس قابل بنانا کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی اپنی ایفیشنسی کو اپنی کمپیٹنسی کو یوز کر سکیں. تو آرگنائزیشن میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 2 کام کرتا ہے. ایک امپلائیز کو ڈیولپ کرتا ہے اور دوسرا آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرتا ہے. یہاں سے 2 شاخیں نکلتی ہیں ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور دوسرا آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پہلی سٹیج ہے یہ اس سیمسٹر میں پڑھو گے اور آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اگلے سیمسٹر میں پڑھو گے. تو آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. تو چیپٹر نمبر 1 ہے انٹروڈکشنز ٹو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. یعنی کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے. تو a set of systematic and planned activities designed by an organization to provide its members with the necessary skills to meet current and future job demands. ایک سسٹمیٹک طریقے سے اور پلانڈ طریقے سے ایسے کام کرنا
آرگنائزیشن کی طرف سے، تاکہ وہ اپنے ممبرس کو جو ضروری سکل ہے اپنی موجودہ جاب کو پرفارم کرنے کے لیے اور مستقبل میں آنے والی جو چیلنجز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے. تو آرگنائزیشنز کا ایک ہی بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے گول اچیو کرنا. تو یہ گول اچیو کن کے ذریعے کیے جاتے ہیں؟ جو اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں، جو انسان ہیں، ہیومن ہیں. تو ہیومن ہی رہیں گے، یہ ایسٹ نہیں بن سکتا. جس طرح کے مشینری، بلڈنگ، فرنیچر ہیں، یہ بھی ایک ایسٹ ہے، ٹینجیبل ایسٹس ہیں. انسان، ایک جو ورکرز ہیں، جو وہاں پہ امپلائیز ہیں، یہ ہیومن کیپیٹل ہے، یہ بھی کیپیٹل ہے، سرمایہ ہے آرگنائزیشن کا. جس طرح بلڈنگ مشینری کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر بزنس نہیں اپنے گول اچیو کر سکتا، اسی طرح انسانوں کے بغیر بھی بزنس اپنے گول اچیو نہیں کر سکتا. تو یہ انسان عام انسان نہیں ہوں گے، یہ اسپیشل ہوں گے. اور یہ اسپیشل، ہم نے انہیں اسپیشل بنانا ہے عام انسانوں کو. جب ہم ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ عام انسان ہوتے ہیں. آج اگر جاپان کی اگزامپل لی جائے اور اگر اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو جاپان اور پاکستان میں مین فرق ہے کہ وہاں پہ اسکلڈ ورکر ہیں، یہاں پہ ورکرز ہیں. انسان تو ڈیروں کے حساب سے ہیں، مجمع کے حساب سے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس اسکل نہیں ہے. تو وہ جو کمپنیاں، جو جاپنیز کمپنیاں، وہ اس لیے کامیاب ہے کہ ان کے پاس اسکلڈ ورکر ہے، انہوں نے انہیں تیار کیا ہے. اور وہ بھی پہلے اسکل نہیں تھے، انہوں نے انہیں اس قابل بنایا. اور یہ قابل کس نے بنایا؟ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے آرگنائزیشن کے اندر. تو آپ بھی جب کسی آرگنائزیشن کو جوائن کریں گے اور اگر اس شعبے میں کام کریں گے تو بیسیکلی آپ نے انسانوں کو ٹرین کرنا ہے، اس قابل بنانا ہے، انہیں وہ اسکل پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی موجودہ اور آنے والی جاب سے مطلب ہے کہ جیسے وہ ترقی کرتا جائے گا. آج وہ اگر اسسٹنٹ مینیجر ہے، پھر مینیجر ہے، پھر جو ریجنل مینیجر ہے، وہ پروونشل مینیجر ہے، پھر کنٹری مینیجر ہوگا، پھر انٹرنیشنل مینیجر کے طور پہ وہ ڈیوٹیز سر انجام دے گا. تو اس کے لیے جب تک وہ اپنی ٹریننگ نہیں کرتا جائے گا، اپنی جو اسکلڈ کو امپروو نہیں کرے گا ہے، اپنے کیریئر کو نہیں ڈیولپ کرے گا، اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں دوسری ڈیفینیشن. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از دا فریم ورک فار ہیلپنگ امپلائیز ڈیولپ دیئر پرسنل اینڈ آرگنائزیشنل اسکلس، نالج اینڈ ابلٹیز. تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ایک فریم ورک ہے، ایک سسٹم، فریم سے مراد ایک سسٹم ہے جو کہ آرگنائزیشن ڈیولپ کرتی ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ اپنے امپلائیز کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنے پرسنل، آرگنائزیشنل نالج اور ابلٹیز کو امپروو کر سکیں. پرسنل اسکل اور آرگنائزیشن اسکلس سے مراد کیا ہے؟ پرسنل اسکل سے مراد ہے کہ اس کے اندر جو اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہیں، اسے کمپیٹنسی دی ہے، اس کو مزید نکھار پیدا کرنا تاکہ وہ اپنے ذاتی گولز کو اچیو کر سکے. مثلا کوئی شخص کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے تو وہ جب آتا ہے تو ایک سیلف ایکچولائزیشن تھیم رکھتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن تھیم کو سمجھنے کے لیے ہم میزلو ہرارکی آف نیڈس کو سمجھیں گے. میزلو ہرارکی آف نیڈس جو ہے وہ بھی آرگنائزیشن بیہیویئر کے اندر ہے کہ انسان کی 5 ضروریات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ محنت کرتا ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر. پہلی چیز جو ہے اس کی فزیکل نیڈس ہوتی ہیں، دوسری جو ہے وہ سیکیورٹی چاہتا ہے، جاب سیکیورٹی. تیسری جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ سیلف ریکگنیشن چاہتا ہے. چوتھی جو ہے وہ
سیلف اسٹیم چاہتا ہے، اور پانچویں چیز ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن چاہتا ہے. یعنی ایک شخص جب کسی فرم کو جوائن کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کروں، روٹی کپڑے کا بندوبست کروں. جسمانی ضروریت کے لیے ہوتا ہے. جیسے اس کو یہ ضروریت پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ میری جاب جو ہے وہ میں وہاں پہ اسٹے کر سکوں، میری جاب جو ہے وہ ختم نہ ہو، سکیور ہو جائے. تو جاب سکیورٹی چاہتا ہے. تیسری چیز وہ چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ لین دین، ایک اچھا تعلق، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ. اور چوتھی چیز ہے سیلف اسٹیم، کہ لوگ میری عزت کریں، میرے کام میں رسپیکٹ چاہتا ہے. جیسے ہی وہ لوگوں کے درمیان ان ہو جاتا ہے، سوشلائز ہو جاتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے وہ کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگ میری سیلف اسٹیم کا مطلب یہ کہ میری عزت کریں، اپنی اندرونی سیٹسفیکشن کے لیے کرتا ہے. اور پانچواں انسان اس لیے کام کرتا ہے، یہ سارا کچھ بنیادی طور پہ موٹیویشنل سائیکل ہے. 5 چیزیں ہیں جو اسے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ اچھی جاب کو پرفارم کریں. پانچویں چیز ہے سیلف ایکچولائزیشن. ہوتا ہے کہ جب اس نے پہلے دن جاب کو جوائن کیا تھا تو اس نے دیکھا تھا کہ میرا باس ایک اچھے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، میرا جو مینیجر ہے جس کے انڈر میں رہ کے کام کر رہا ہوں، میرا جو باس ہے وہ ایک بڑی گاڑی میں آتا ہے، پورے بزنس کو مینیج کر رہا ہے، اس کا ایک نام ہے، عزت ہے. تو وہ سوچ، اس کی ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کل کو میں نے بھی یہ بننا ہے. تو یہ سیلف ایکچولائزیشن. تو یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہوگا جب تک آرگنائزیشن اس کی مدد نہ کرے. پہلے لیکچر میں بھی، لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا میں نے ہے کہ ایک لیکچرر ہے، وہ یونیورسٹی میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ لیکچرر ہی رہے گا جب تک یونیورسٹی اس کی مدد نہیں کرے گی اس کے کیریئر کو ڈیولپ کرنے میں. وہ لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اور بعد میں پروفیسر اور ڈی جی جس طرح اپنے، یا اس کے بعد کسی بھی وائس چانسلر کے عہدے پہ جانا چاہتا ہے تو وہ آرگنائزیشن پہلے تو یہ کہ اس کا اپنا بھی آگے بڑھنے، اس کے اندر بڑھنے کی خواہش ہو اور بڑھنے کی صلاحیتیں ہوں. زندگی میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ گول اچیو کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. لیڈر بننے کے لیے، سپریمیسی حاصل کرنے کے لیے، دوسروں سے بہتر مقام حاصل کرنے کے لیے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نمبر 1 پوزیشن پہ رہوں، اور اگر ایک کرکٹ ٹیم ہے تو وہ اگر آپ نمبر 1 رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں تو اس صلاحیتیں ڈفر کرتی ہیں تمام انسانوں میں، فرام پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو صلاحیتیں دی ہیں یہ کمپیٹنسی ہے. یہ کمپیٹنسی ڈفر کرتی ہے فرام پرسن ٹو پرسن. اس کا مطلب ہے تمام انسان ایک جیسی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے. دوسری چیز جو ہوتی ہے ڈیزائر ٹو بیکم اے لیڈر. انسان کی خواہش بھی ہونی ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سپورٹ. یعنی اگر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے تو 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثلا یہاں ایگزامپل ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اگر بورڈ میں یا یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزوں کا ہوگا تو وہ کرے گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی ہو، اللہ کی طرف سے صلاحیتیں بھی ہوں، اور وہ چاہتا ہو کہ میں ٹاپ کروں. اور تیسری کہ اس کو سپورٹ ہو اپنے ٹیچرز کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، یونیورسٹی کی یا وہ اپنے کالج کی طرف سے. اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو وہ انسان کامیاب ہوگا. اگر ان میں سے ایک کام کر کے دیکھ لیں، مثلا اگر اس میں سے ہم ایک چیز کم کرتے ہیں کہ وہ قابل ہی نہ ہو. بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو پاتا. اس کے والدین کی طرف سے سپورٹ بھی بڑی ہوتی ہے، ٹیچر بھی بڑے چاہتے ہیں، وہ خود چاہتا بھی ہے میں آگے بڑھوں،
لیکن اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے. اب دوسرے ایلیمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیتیں تو ہیں لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں آگے بڑھوں, ڈیزائر ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کی. کمپیٹنسی, ڈیزائر اینڈ سپورٹ, تو باقی دونوں چیزیں ہوں گی تو ڈیزائر ہی نہیں ہے. ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہے, سپورٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, صلاحیتیں بھی ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے میں نے, وہ آگے ڈیزائر, اس کی خواہش ہی نہیں آگے بڑھنے کی, تو تب بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز ہے کہ اگر اس کو سپورٹ نہ ہو, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ خواہش بھی رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, سپورٹ نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس یہ چیز ہوتی تو ہم بھی کامیاب ہوتے. اس لیے یہ تینوں چیزیں جو ہونا ضروری ہے. تو یہ ان میں سے پرسنل سکل کیا ہے جو کہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ, اس کا بیہیویئر, اس کی کمپیٹنسی, اس کا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی پرسنالٹی کو گروم کیا جاتا ہے جب وہ کسی فرم کو جوائن کرتا ہے. آرگنائزیشن سکل ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر جاب کو پرفارم کرنے کے لیے پروفیشنل سکل جو ہوتے ہیں اس کو ڈیولپ کرنا. تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ از دا فریم ورک فار ہیلپنگ امپلائیز ٹو ڈیولپ دیئر پرسنل اینڈ آرگنائزیشن اسکل. پرسنل اسکل کو, آرگنائزیشن اسکل کو, نالج کو بہتر کرنا اور اس کی ایبلٹیز کو. تو آرگنائزیشن کے اندر جب آرگنائزیشن لوگوں کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ اپنے پرسنل, آرگنائزیشنل اسکل کو, یہ دو اسکلز ہیں, اور نالج علم ہے, اور ابلٹی قابلیت, یہ چاروں چیزیں اس کے اندر ڈیولپ بہتر کرنے کے لیے جب آرگنائزیشن مدد کر رہی ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ کیا کر رہی ہوتی ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کر رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کو ان کے ذاتی, ان کے آرگنائزیشن اور اس کے نالج اور ابلٹی, یہ چاروں پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں جو بار بار آگے ہم نے ان کو کوٹ کرنا ہے. تو آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں انسانوں کے ذاتی, آرگنائزیشنل, نالج اور ابلٹی کو بہتر کرنے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیم تیار ہو جائے کہ وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کر لے. مطلب اگر ہم یہاں پہ اگزامپل لیں تو ایک ہوٹل بزنس کی اگزامپل لیں, ریسٹورینٹ کی بزنس میں, تو ایک ہوٹل اور دوسرے ہوٹل, تیسرے ہوٹل کی اگر ہم اگزامپل لیں تو ایک ہوٹل اس لیے بہتر ہے دوسروں سے کہ اس کے پاس ٹیم اچھی ہے, اس کے پاس جو سٹاف ہے وہ بہتر. لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کی جو مینجمنٹ ہے بڑی اچھی ہے, وہاں پہ عملہ بہت اچھا ہے. اگر ایک یونیورسٹی کو دوسری یونیورسٹی سے کمپیئر کیا جائے تو وہ ایک یونیورسٹی کلیم کرتی ہے ہمارے پاس جو اسکل ورکر ہیں, پروفیشنل لوگ ہیں, جو ہمارے پاس پی ایچ ڈیز ہیں, جو ریسرچ ورکر ہیں, وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنے کا مقصد ہے اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک ایسی ٹیم تیار کریں جس پہ ہم مان کر سکیں, جو ہمارے لیے کیا ہو, ہمارے لیے ایسٹ ہو, اور ہم کلیم کریں کہ ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور اینگل سے دیکھتے ہیں, the focus of all aspects of human resource development is on developing the most superior workforce. یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو فوکس ہے, سب سے بڑا جو فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی سپیریئر ورک فورس ہو. اگر ہم فوج کی اگزامپل لیں تو پاکستانی فوج کلیم کرتی ہے کہ دنیا کی سپریم فورس ہمارے پاس ہے. جتنے اسکلڈ ورکر جو آرمی کے مینز ہمارے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے. آئی ایس سی کی اگزامپل اگر لی جائے تو موسٹ سپیریئر ورک فورس سو دیٹ آرگنائزیشن اینڈ انڈیویجول امپلائیز can accomplish their work goals in service to customer. اور یہ superior workforce کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن itself اور جو امپلائیز اپنے انڈیویجول امپلائیز جو ورکرز کام کر رہے ہیں وہ اپنے گولز کو اچیو کریں. تو پرسنل گولز کیا ہوتے ہیں, وہ ہم نے بڑا سیلف ایکچولائزیشن پیچھے ہم نے بات کی ہے کہ اپنے ذاتی گول کیا ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے,
آرگنائزیشن گولز کیا ہوتے ہیں؟ اور وہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے، میکسیمائزیشن آف دی ویلتھ آف دی آرگنائزیشنز. ان تمام مقاصد کے لیے جو ہے وہ ہم ایک ٹیم تیار کرتی ہیں اور وہ سپیریئر ورک فورس. تو سمری کیا ہے جو ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے، اس کریکٹس کیا ہے اس کا؟ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کین بی فارمل سچ ایز ان کلاس روم ٹریننگ، یعنی یہ جو انسانوں کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ فارمل طریقے سے کلاس روم ٹریننگ کے ذریعے، ایک کالج کورس کروا کے اس سے اس بندے کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اور این آرگنائزیشن پلانڈ چینج ایفرٹ، یا آرگنائزیشن نے جو اسٹریٹجیز اور پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ورکرز کو ڈیولپ کرنا ہے اس کے ذریعے. اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کین بی انفارمل ایز ان امپلائیز کوچنگ بائی مینیجر بائی آ مینیجر. فارمل طریقے سے یہ ہے کہ جیسے ہی ایک شخص کسی فرم کو جوائن کرتا ہے تو ہم اس کو کورسز کرواتے ہیں. جیسے بینک کے اندر ایک بندہ کام کرتا ہے تو اسے بینکنگ کورس کروائے جاتے ہیں. یہ فارمل طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیریئر ڈیولپمنٹ. اگر ایک لیکچرر ہے تو اس کو ایم فل پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے. اور انفارمل طریقے سے کہ جیسے وہ کسی فرم کو جوائن کرتا ہے تو جو اس کا سینئر باس ہوتا ہے یا اوپر جو اوپر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ نیچے والے کو ساتھ ساتھ ہی ٹرین کرتے ہیں. جیسے بینک میں جاب کرے گا تو وہ کسی کے انڈر کام کرے گا تو ساتھ ساتھ اس کو بتاتا ہے، جیسے آن جاب ٹریننگ کہتے ہیں. تو human resource development can be informal as in employee coaching by manager. Healthy organization believes in human resource development and cover all these bases. جو کہ اچھی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ دونوں طریقے اڈاپٹ کرتی ہے. وہ لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے آن دا جاب ٹریننگ کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے، انٹرنل سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہر شخص ایک دوسرے کو سے سیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی جو اسکل ہوتا ہے اس کو چھپایا نہیں جاتا. اکثر آپ بھی جب کسی جگہ جاب کے لیے کل کو جائیں گے تو اس میں ایک ٹریڈیشنل آرگنائزیشن میں ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو سینئر ہوتا ہے وہ سکھاتا نہیں ہے، وہ علم اپنے پاس رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہیں یہ میرے سے آگے نہ نکل جائے. لیکن جو ہیلدی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ڈائنامک آرگنائزیشن ہوتی ہیں، وہ لرننگ آرگنائزیشن ہوتی ہیں. لرننگ آرگنائزیشن وہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہر بندہ ویژن کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، اسکل کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ اوپن سسٹم ہوتا ہے، کریٹکس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. باس جو ہے وہ ویژن شیئرنگ میں اپنے سبارڈینیٹس کو بھی شامل کرتا ہے. کوئی بھی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پارٹیسپیشن مینجمنٹ کے تحت ہوتے ہیں. اور کلوز ٹریڈیشنل آرگنائزیشن وہ ہوتی ہے جہاں پہ جس طرح کہ ہرارکی ہے ہماری بیوروکریسی کی، کہ ہم باس سے بات نہیں کر سکتے، ہم اس سے اپنا آئیڈیا شیئر نہیں کر سکتے، باس برداشت نہیں کرتا ہے اس بات کو. تو مختصر یہ ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ دونوں طریقوں سے ہوتی ہے، فارمل طریقے سے بھی ہوتی ہے اور انفارمل طریقے سے بھی ہوتی ہے. فارمل طریقے سے مراد ہے کہ وہ جب شخص کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو باقاعدہ طور پہ کورس کروائے جاتے ہیں، اسے مختلف کانفرنسز میں بھیجا جاتا ہے، اسے مختلف اداروں کے اندر بھیجا جاتا ہے، اسے فارن ٹریننگ پہ بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ ایک لیکچر کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور دوسری طرف انفارمل طریقے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو آن دی جاب ٹریننگ دی جاتی ہے. آن دی جاب ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جونیئرز کو ساتھ ساتھ ٹرین کرتے ہیں. تو یہاں تک کوئی کویشچن ہے تو اپنے ہینڈ ریز کریں. 1-2 منٹ بعد جو ہے وہ میٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، پھر ہم دوبارہ سے ری جوائن کریں گے. لیکن 2 منٹ ہیں، اس میں آپ
کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں مائک بھی اوپن کر رہا ہوں, آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, اپنے کوئی بات پوچھ سکتے ہیں, آپ کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو.